اللہ رب العزت نے موت کے بارے میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ، بولے ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا مقرر وقت آتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی۔ یعنی دیکھیں جب موت، انسان یہ کہتا رہتا ہے کہ ابھی تو اس کی شادی کے دن قریب تھے، لیکن کیا موت یہ دیکھتی ہے کہ اس کی شادی کے دن قریب تھے؟ کیا موت یہ انتظار کرتی ہے کہ اس کے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، یتیم ہو جائیں گے؟ کیا موت اس چیز کا انتظار کرتی ہے؟ جب مقرر وقت آ جائے تو موت انتظار نہیں کرتی۔ اب دیکھیں جب معاملہ یہ ہے، موت کی تیاری بھی بولیں کیا ہے؟ ہر حال میں موت آنی ہے تو موت کی تیاری بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو ہم موت کی تیاری 4 چیزوں کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے موت کو یاد کر کے موت کی تیاری۔ دیکھیں موت کو یاد رکھنا یہ بھی تو موت کی تیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے حکم دیا تھا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک بندہ دنیا کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کو اپنی قبر یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، یقین جانیے کچھ دیر کے لیے وہ دنیاوی لذتیں کم ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ کبھی آپ کوئی ایسی تقریر سنتے ہیں کہ وہ سننے کے بعد آپ کی دنیاوی لذتیں، دنیا کے اندر آپ کو وہ مزہ نہیں آتا جو پہلے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کسی عالم نے آپ کو آپ کی موت یاد کروائی، کسی نماز جنازہ میں آپ شریک ہوئے، دفن میں شریک ہوئے، آپ کو اپنی موت یاد آ گئی۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو موت کو یاد کرنا یہ بھی کیا ہے؟ موت کی تیاری۔ دوسرا جو بتایا ہمارے بھائی نے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ بھی گویا کیا کر رہے ہیں؟ موت کی تیاری۔ اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ، بولے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسلام، دیکھیں اب اسلام کوئی صرف اقرار کا نام تو نہیں، جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی تو اسلام ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے نماز کا پڑھنا۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، شہادتین، توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، ان تمام چیزوں کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ تو ایک بندہ اگر نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی موت کی فکر ہے، اور جو بندہ اپنی موت کو جتنا بھول گیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے وہ اللہ کے ذکر سے اور نیک اعمال سے اتنا دور ہوگا، حتیٰ کہ وہ دنیا کے اندر ڈوب جاتا ہے اور اعمال سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے جی اللہ سے اچھا گمان رکھ کر موت کی تیاری کرنا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، تم میں سے کسی ایک کو ہرگز موت نہ آئے مگر وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ اچھا اب دیکھیں اللہ سے اچھے گمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو حدیث لکھی ہوئی ہے صحیح ابن ماجہ کی، اس حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سے اچھے گمان رکھنے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کا آخری وقت بالکل قریب تھا، اس سے پوچھا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ ارجو اللہ یا رسول اللہ واخاف الذنوب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے خائف ہوں۔ یہ مومن کے ایمان کی کیفیت ہونی چاہیے، جسے کہتے ہیں نا جی الرجاء والخوف، کہ مومن کا ایمان اللہ کی امید اور اس کے خوف کے درمیان ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف، جس بندے کے دل میں اس حالت میں یہ 2 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت اسے وہ عطا کرتے ہیں جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے اس سے امن عطا کر دیتے ہیں جس کا وہ ڈر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اعطاہ اللہ ما یرجو، اللہ اسے وہ عطا کرتے ہیں جس کی وہ امید رکھتا ہے۔ وہ اگر اللہ کی مغفرت کی امید رکھتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، تو اللہ اس بندے کو وہ بولے اللہ اس بندے کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، یقین جانے بہت ضروری چیز ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ان دونوں کیفیتوں کے درمیان میں ہونا چاہیے۔
اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے اور اپنے گناہوں کا اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہونا چاہیے. جی تو ایک بندے کی اگر ایمان کی یہ کیفیت ہے تو مطلب وہ بھی موت کی تیاری میں ہے. چوتھی چیز جو ہے موت کی تیاری وہ یہ ہے کہ وصیت کے بارے میں جان کر. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہ لائق نہیں کہ جس کے پاس کوئی چیز ہو وصیت کرنے کے قابل کہ وہ 3 راتیں گزارے مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل احادیث کو سن کر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب سے یہ حدیث سنی کوئی ایسی رات نہیں گزری جب میری وصیت میرے پاس نہ ہو. تو یہ 4 چیزیں ہیں جی. سب سے پہلے ہم نے کیا بتایا، آپ نے اگر موت کی تیاری کرنی ہے تو کتنے اعمال؟ 4. سب سے پہلے کیا ہے؟ موت کو یاد کر کے. نمبر 2 نمبر 2 جو آپ نے بتایا تھا، نمبر 2 اعمال صالحہ کے ذریعے نیک اعمال کر کے. اور نمبر 3 اللہ سے اچھا گمان رکھ کے، اللہ سے امید اور اپنے گناہوں کا ڈر. اور نمبر 4 وصیت کے احکام و مسائل کو جان کر. اور اگر وصیت لکھنا واجب ہے تو آپ وصیت اپنے پاس لکھ کر رکھیں.